اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک پوری دنیا کے لیے مثال بن گیا ہے۔ چین اور پاکستان نے سی پیک کے ذریعے دنیا میں حکمرانی کی پلاننگ شروع کر دی ہے۔ چین کا بڑا گیم پلان تیار۔ رشیا، افغانستان، بنگلہ دیش اور ایران کے بعد چین نے اب سری لنکا کو بھی سی پیک میں شامل کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ پوری دنیا نے عمران خان کے دورہ سری لنکا پر نظر جما لی۔ بھارت میں صف ماتم، تمام سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ سری لنکا اور پاکستان نے تاریخی معاہدوں پر دستخط کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور چین سی پیک کے ذریعے امریکہ کا دنیا پر اثر و رسوخ ختم کر سکیں گے؟ اور کیا یہ فیصلے پاکستان کے لیے کس طرح مفید ہوں؟ دلچسپ حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، پاکستان اور چین کا تاریخی منصوبہ سی پیک اس وقت پوری دنیا کے لیے مثال بن چکا ہے۔ چین سی پیک کے ذریعے جہاں دنیا بھر میں اپنی تجارت کو آسان بنا رہا ہے، وہیں یہ منصوبہ پاکستان کی قسمت بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بدل رہا ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان اور چین کے تعلقات اور دوستی کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ بھارت اور امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سی پیک کو نقصان پہنچائیں۔ امریکہ ایک حکمت عملی کے تحت چین کے پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے معاشی تعلقات اور سی پیک منصوبے کو چند سالوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کوششوں کی بنیادی وجہ امریکہ کے عالمی اور علاقائی سلامتی کے مسائل ہیں۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ واحد سپر پاور کے طور پر سامنے آیا۔ اس وقت امریکی پالیسی سازوں نے فیصلہ کیا کہ اب کبھی بھی سوویت یونین جیسی حریف طاقتوں کو ابھرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور اسی لیے امریکہ کا خوف ہے کہ اگر چین اور پاکستان کا یہ شاہکار منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا تو وہ سپر پاور نہیں رہے گا، اور امریکہ کا یہ خوف عنقریب سچ ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ چین اور پاکستان اپنی طے شدہ حکمت عملی پر کامیابی سے عمل پیرا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سری لنکا بھی اسی گیم کا حصہ ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان سری لنکا کے دورے پر کولمبو پہنچے تو سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجا پکسے نے ان کا ریڈ کارپٹ پر استقبال کیا۔ بچوں نے انہیں پھول پیش کیے۔ وزیر اعظم کو سلامی کے چبوترے پر لے جایا گیا جہاں دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اعزاز میں توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا۔ مختصر تقریب کے بعد سری لنکن وزیر اعظم نے عمران خان سے اپنی کابینہ کے ارکان کا تعارف کرایا۔ ناظرین، کسی بھی حکمران کے لیے یہ ایک تاریخی لمحہ ہوتا ہے کہ اسے دوسرے ملک میں ایسے شان و شوکت کے ساتھ استقبال ملے۔ بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ شاہ محمود قریشی، وزیر تجارت عبدالرزاق داؤد، معاون خصوصی زلفی بخاری بھی تھے۔ بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن ہم منصب مہندا راجا پکسے کے ساتھ ملاقات کی، جس میں انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ناظرین، یہ ملاقات بہت اہم رہی کیونکہ اس میں پاکستان نے چینی مشن کو پورا کرنے کے لیے سری لنکن ہم منصب کو بڑی بڑی آفرنگ کی۔ یہی نہیں، پاکستان نے سری لنکا کو سی پیک میں شامل کرنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان سی پیک کا ایک اہم حصہ ہے۔ سری لنکا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ سی پیک میں شامل ہو کر فائدہ اٹھائے۔ منصوبے کا حصہ بننے سے وسط ایشیا تک رابطہ ہوگا۔ پاکستان اور سری لنکا کو دہشت گردی سمیت ایک جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا مل کر ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان چینی صدر کے ون بیلٹ پروگرام کا حصہ ہے۔ سی پیک فلیگ شپ پروگرام ہے جو علاقائی روابط کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سی پیک سے وسط ایشیا اور سری لنکا بھی منسلک ہو سکتے ہیں۔ سری لنکا مستقبل میں سی پیک کے ذریعے وسط ایشیا سے روابط کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سری لنکن ہم منصب کے ساتھ بات چیت کے دوران مشترک وسائل، کورونا کی صورتحال، اس کے ترقی پذیر اور غریب ممالک پر اثرات پر بات ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سری لنکن ہم منصب کی جانب سے دورے کی دعوت اور شاندار میزبانی پر ان کے شکر گزار ہیں۔ میں نے سری لنکا کا پہلا دورہ اس وقت کیا جب میں نے کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا۔ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ سٹیٹس دینے کے لیے کردار آج بھی یاد ہے۔ پاکستان میں کرکٹ ورلڈ کپ میں سری لنکا کی تاریخی کامیابی بھی یاد ہے۔ اس موقع پر سری لنکن وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ مذاکرات میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔
पाकिस्तान और श्रीलंका में आजादाना तिजारती फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने पर भी इत्तफाक हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान सियाहत और हवाबाजी के शोबों में ताउन पर भी बातचीत हुई। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जनूबी एशिया में पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक हुआ है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे समेत इलाकाई अमन के लिए मुश्तरका काविशों पर भी इत्तफाक हुआ। श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खेलों के शोबे में पाकिस्तान के ताउन पर मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का श्रीलंका में तिजारत और सरमायाकारी फोरम से खिताब अहम पेशरफ्त है। इस खिताब से दो तरफा तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। नाजरीन, दूसरी जानिब आपको एक और अहम खबर दें कि चीन ने सीपैक के दुश्मन अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि दाखिली अमूर में मुदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं। इनका जवाब पत्थर से देंगे। इतलात के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पीर को अमेरिका से कारोबार और अवाम से राब्तों पर आयद पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। अमेरिका की इस पाबंदी को ताइवान, हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत के इलाकों में चीन एक गैर जरूरी मुदाखलत समझता है। वज़ारत ख़ारजा के फोरम से वांग का अमेरिका चीन ताल्लुकात के बारे में बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब चीन अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इंतजामिया पर अपने पेशरो डोनाल्ड ट्रंप के उठाए जाने वाले तसादुमाती इक़दाम को वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। इनमें कारोबार और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक शिकायत शामिल हैं, जिनकी वजह से ट्रंप ने 2017 में चीन से दरामदी सामान पर टैक्स लगा दिया था, जिससे चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों और तालीमी प्रोग्रामों के तबादले पर पाबंदी आयद कर दी। ट्रंप ने ताइवान के साथ फौजी और सिफारती ताल्लुकात को भी बढ़ाया, जिसे चीन अपना इलाका बताता है। ट्रंप ने शिनजियांग में अक़लियतों के खिलाफ मुजालिम और हांगकांग में आज़ादी को दबाने के इल्जामात आयद करते हुए चीनी ओहदेदारों पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। वांग ने लॉन्ड्रिंग फर्म के सिफारतकारों, माहिरीन और सहाफ़ियों को बताया कि हम जानते हैं कि अमेरिका की नई इंतजामिया अपनी खारजा पॉलिसी का जायजा ले रही है, लिहाजा हम तवक्को करते हैं कि अमेरिकी पॉलिसी साज वक्त के साथ हम आहंगी रखेंगे। हम दुनिया के मौक़िफ़ पर नजर डालेंगे और भेदभाव वाला रवैया छोड़ देंगे। चीन और अमेरिका ताल्लुकात में बेहतर पेशरफ्त को यकीनी बनाने के लिए चीन को लेकर पुरानी पॉलिसी पर वापस जाएं। सदर बाइडेन ने चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने और अमेरिकी सिफारतकारी को नरम करने पर भी जोर दिया। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि आया वो चीन के बारे में अमेरिकी पॉलिसियों में कोई तब्दीली करेंगे या नहीं। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।